ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایپیسوڈ نمبر 4 ویلاگ نمبر 460 پیج 500 سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا ہیڈنگ ہے راستے کے بعض واقعات۔ ناظرین مین سبجیکٹ ہمارے پاس جو چل رہا ہے وہ یہ ہے غزوہ خیبر اور غزوہ وادی القریٰ، محرم سن 7 ہجری۔ سیرت نبی کی یہ کتاب ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، تہ دام بھی غزل آشنا رہے، تہران چمن تو کیا، جو فغاں دلوں میں تڑپ رہی تھی، نوائے زیر لبی رہی، تیرا جلوہ کچھ بھی تسلی دل نہ صبور نہ کر سکا، وہ گریہ سحری رہا وہی آہ نیم شبی رہی۔ ناظرین یہ کتاب ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے۔ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری اس کتاب کے رائٹر ہیں۔ ناظرین آج ایپیسوڈ نمبر 4 ویلاگ نمبر 460 پیج نمبر ہے 500، راستے کے بعض واقعات، اور مین ہیڈنگ ہمارا چل رہا ہے غزوہ خیبر اور غزوہ وادی قریٰ، محرم سن 7 ہجری۔ ناظرین رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ الرحیق المختوم، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سر بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِیعُوهُ تَہْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین اس امید سے، اس یقین سے کہ آپ خود بھی سنیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے، یہی پہچان ہے اچھے مومن کی، اچھے مسلمان کی، اچھا سنی ہونے کی۔ سنو اے لوگو تمہیں بتاؤں، سنو اے لوگو تمہیں بتاؤں، حسین سنیوں کی جان کیسا، کربلا کا حسین شہزادہ، حسین جنتی جوان کیسا، ذرا تصور میں لاؤ اپنے وہ دوش نبوی کا پیارا منظر، پھر تمہیں یہ خبر ملے گی حسین مومن کی شان کیسا، سر پہ قاتل کھڑا ہوا ہے پھر بھی سجدہ قضا نہیں ہے، سنو اے لوگو تمہیں بتاؤں، حسین سنیوں کی جان کیسا۔ ناظرین سبجیکٹ چل رہا ہے غزوہ خیبر اور غزوہ وادی قریٰ، محرم سن 7 ہجری۔ ناظرین اس کے 3 ویلاگ آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، یہ چوتھا ویلاگ ہے۔ اس کا ایک ہیڈنگ تھا خیبر کو روانگی، دوسرا اسلامی لشکر کی تعداد، تیسرا یہود کے لیے منافقین کی سرگرمیاں، خیبر کا راستہ، اور اب ہے راستے کے بعض واقعات۔ حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خیبر روانہ ہوئے۔ رات میں سفر طے ہو رہا تھا۔ ایک آدمی نے عامر سے کہا، اے عامر کیوں نہ ہمیں اپنے کچھ نوادرات سناؤ۔ عامر شاعر تھے، سواری سے اترے اور قوم کی حدی خوانی کرنے لگے۔ اشعار یہ ہیں، اللہم لولا انت مہتدینا
ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لک قینا وثبت الاقدام ان لا لقینا لقینا وَأَلْقَيْنَا سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّ إِذَا مَسِيحَا بِنَا أَبَيْنَا وَبِالصَّيَاحِ أَوَّلُوا عَلَيْنَا۔ ترجمہ: اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ کرتے، نہ نماز پڑھتے، ہم تجھ پر قربان، تو ہمیں بخش دے جب تک ہم تقوی اختیار کریں، اور اگر ہم ٹکرائیں تو ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہم پر سکینت نازل فرما۔ جب ہمیں للکارا جاتا ہے تو ہم اکڑ جاتے ہیں، اور للکار میں ہم پر لوگوں نے اعتماد کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون حدی خاں ہے؟ لوگوں نے کہا عامر بن عقو۔ آپ نے فرمایا اللہ اس پر رحم کرے۔ قوم کے ایک آدمی نے کہا اب تو ان کی شہادت واجب ہو گئی، آپ نے ان کے وجود سے ہمیں بہراور کیوں نہ فرمایا؟ صحابہ کرام رضی اللہ کو معلوم تھا کہ جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کے لیے خصوصیت سے دعائے مغفرت کریں تو وہ شہید ہو جاتا ہے، اور یہی واقعہ جنگ خیبر میں حضرت عامر رضی اللہ کے ساتھ پیش آیا۔ اسی لیے انہوں نے یہ عرض کی تھی کہ کیوں نہ اس کے لیے درازی عمر کی دعا کی گئی کہ ان کے وجود سے ہم مزید بہراور ہوتے۔ اس کا پوائنٹ نمبر 2، خیبر کے بالکل قریب وادی صحبہ میں، خیبر کے قریب وادی صحبہ میں آپ نے عصر کی نماز پڑھی، پھر توشے منگوائے تو صرف ستو لائے گئے، آپ کے حکم سے ملائے گئے، پھر آپ نے کھائے اور صحابہ نے بھی کھائے۔ اس کے بعد آپ نماز مغرب کے لیے اٹھے تو صرف کلی کی، صحابہ نے بھی کلی کی، پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا، پچھلے ہی وضو پر اکتفا کیا، پھر آپ نے عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ ناظرین، اس کا نیکسٹ ہیڈنگ ہے اسلامی لشکر کے دامن میں، وہ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ در نبی پر یہ عمر بیتے ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا، بلال تجھ پر نثار جاں ہو کہ خود نبی نے تجھے بلایا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا، نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسل یہ بول، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا، در نبی پر یہ عمر بیتے ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی وہ ان کے در پہ قیام ایسا، در نبی پر